صاحب یہ تو کوئی بات اس میں شک نہیں ہے کہ جو حکیم اور دانا طبیب ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ دوائی بھی بتاتا ہے اور ساتھ ساتھ بتاتا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اچھا یہاں جو لفظ کفر کی بات آئی ہے، میں چاہوں گا کچھ آپ نے وضاحت فرمائی، میں چاہوں گا مزید کچھ اور اس پہ موتی عطا فرمائے، اور خاص طور پہ یہاں یہ جو کہا گیا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لانے والے، تو جب قرآن کی نص آ گئی کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر تبلیغ کرنا کیسا ہے، اور ایک مبلغ کے اندر کون سے اوصاف ہونے چاہیے؟ محترم، میرے خیال میں یہ جو ان دو آیتوں کے اندر تفہیمات ہیں، ٹھیک، ان تفہیمات کو ہم اگر ترتیب سے لے کے نہیں چلیں گے جی، تو قرآن مجید نے جو پھولوں کی کلی کے ساتھ کلی جوڑی ہے، اللہ اکبر، ہم اس کے جمالیاتی حضور سے بہرمند نہیں ہو سکیں کیا گے۔ کہنا، سبحان اللہ، میرے واہ خیال میں واہ، بہت قیمتی سوال ہے جی، جو آپ نے کیا ہے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم، لا یؤمنون، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کفر کیا چیز ہے، ٹھیک، کفر کا معنی کیا ہے، صحیح، کفر کو کفر کہتے کیوں ہیں؟ یہ جا کر کے اصطلاح پورے قرآن مجید میں جس وقت ہم پڑھیں گے تو اس کی بیسیوں جہتیں ٹھیک، اور ڈائریکشن ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن اس وقت اگر آپ ترتیب سے دیکھیں تو کفر لفظ پہلے استعمال ہوا ہے، پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے، اس لیے تھوڑا اس کو تفصیل سے جاننا ٹھیک، ضروری ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ فتویٰ نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ آیت ہے، سبحان اللہ، اور آیت اعجاز ہے، کیا کہنے، اور اعجاز معجزہ ہے۔ یہ کتاب شفقت ہے۔ یہ اصل میں جو آدمی کسی دلدل یا تاریکی میں پھنسا ہوتا ہے جی، اس آدمی کو نکالنے والی، اس خوف سے یا گٹاٹوپ اندھیرے سے نکالنے والی کتاب ہے۔ محترم قاری صاحب، کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا ٹھیک، اور پردہ ڈال دینا۔ مثلاً عربی زبان میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹائر ہوتا ہے گاڑیوں کا، ٹھیک ہے، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ تو کفارہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ٹائر پوری طرح ہوا کو وہ ڈھانپے ہوتا ہے تاکہ کسی جانب سے ہوا ٹھیک، ٹھیک، نکل نہ جائے، اس لیے اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ صحیح، ایک دوسرا لفظ میں عرض کروں گا کہ کفارہ کا لفظ ٹھیک، کافور ایک خوشبو کے لیے ہاں ہاں، سبحان اللہ، استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، تو کافور اس خوشبو کو کہتے ہیں کہ جس ماحول میں اس کو کھولا جائے جی، تو جو خوشبو ہے وہ ماحول کو ڈھانپ لیتی۔ اللہ اکبر، تیسرا معنی کفر رات کو بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک، عربی شاعری کے اندر بے شمار شعراء نے رات کے معنوں میں استعمال کیا۔ رات کیونکہ انسانوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ اکبر، اس لیے رات کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ قبر کو عربی زبان میں کفر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سے اور نام بھی ہیں لیکن ایک کفر کہتے ہیں، چونکہ میت کو اندر رکھ کے تو مٹی ڈال کر کے اس کو ڈھانپ دیا جائے، واہ واہ واہ، اس لیے اس کو اس سے تعبیر کر دیا جاتا صحیح، ہے۔ پھر دریا کو بھی کفر کہہ دیتے ہیں۔ دریا کو اس لیے کفر کہہ دیتے ہیں قاری صاحب کہ یہ اندر موتی، مرجان اور کیا واہ کیا واہ چیزیں، واہ واہ، خزانے کیا ہیں بات، جن کو یہ ڈھانپے ہوتا ہے۔ تاج العروض ہماری لغت کی بہت معروف کتاب ہے، اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجاہد جس وقت لوہے کا لباس زیب تن کرتا ہے ٹھیک، ٹھیک، تو وہ اس کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، صحیح، اس کو بھی کفر سے تعبیر کرتے ہیں۔ کاشتکار کو قرآن مجید نے ایک جگہ اس کے لیے کافر لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ بیج کو زمین میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال کے اس کو ڈھانپ دیتا ہے، اللہ، اس لیے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ ناشکری کے معنوں میں بھی قرآن مجید نے
یہ لفظ استعمال کیا کیا۔ کہنے کیا اب ایک فرق جو فنی ہے جی میں عرض کروں کہ جس وقت ناشکری کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہو تو اس کی جمع کفر آتی ہے، ہاں ہاں اور جس وقت کافر دین جو ہوتا ہے، دین حق کا منکر، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کی جگہ کفار آتی ہے، اس کی جمع۔ کیا کہنے تو جو اہل فن ہیں، اہل دین ہیں، اہل علم ہیں، وہ جمع کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کیا بات اب میں اس لفظ کی لغت عرض کرنے کے بعد تفسیر کی طرف بڑھوں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ علامہ مراغی ایک بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر المراغی کے نام سے جی انہوں نے تفسیر قلم بند کی ہے۔ ٹھیک ٹھیک وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ شریف میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور احکام کو مانتے نہیں تھے۔ مثلاً کعب بن اشرف کا نام جی لیا گیا۔ صحیح۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار التنزیل ان کی تفسیر کا نام ہے، اس کے اندر وہ خامہ فرسائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو معروف کافر تھے، ابو جہل، ابو لہب، ٹھیک وہ اس سے مراد لیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور تفسیر ہے وہبت الزہیلی نے لکھی، اور اس کی تفسیر کا نام ہے التفسیر المنیر۔ وہ بڑی دلچسپ بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان الذین کفروا کہہ کر کے کسی کا کافر ہونا جی یا مسلمان ہونا بیان کرنا مقصود نہیں تھا قرآن حکیم کا۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں کچھ لوگ تھے جن کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اذیت پہنچا رہی تھیں، اور جس وقت وہ اناپ شناپ باتیں کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا، جی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، ہاں 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 اور یہ تسلی دیتے ہوئے کہا ان الذین کفروا سواء علیہم۔ اس کو عمود تفسیر کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ عمود تفسیر اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں کی مذمت اللہ نے اس لیے کی ہے تاکہ دعوت کے راستے میں اللہ تعالیٰ اور حوصلے غلامان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کہ لوگوں کی باتوں کی طرف وہ توجہ نہ دیں، بلکہ جو پیغام حق لے کر وہ نکلے ہیں انہی صفات کے ساتھ جو سورہ بقرہ میں پہلے بیان ہوئی ہیں وہ اپنے سفر کو تیز کریں، کیا بات، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ اور عصری لحاظ سے میں عرض کروں گا کہ یہ تو بیضاوی کی بات میں نے کی، مراغی کی بات میں نے کی، رازی کی میں نے بات کی آپ کے سامنے، لیکن عصری لحاظ سے انسانوں کی دو قسمیں کر دی گئیں۔ ایک سلجھے ہوئے انسان ہیں اللہ جو کسی بات کا وزن جانتے ہیں واہ واہ، اور کسی حقیقت کو دل میں اتارنے کے لیے ہمہ دم وہ تیار ہوتے ہیں۔ رب کریم نے پہلے ان کا ذکر کیا، اور پھر کچھ لوگوں کو دیکھا رب کریم نے کہ وہ الجھے ہوئے ہیں، وہ کیچڑ میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ گند میں گرے ہوئے ہیں، غلاظت نے ہر طرف سے ان کا معاشرہ کیا ہے۔ تو رب کریم نے ان کے حال اور کیفیت کو بیان اس لیے کیا تاکہ وہ بھی نکلیں گند سے اور اس روشنی کی طرف آئیں جو سورہ بقرہ میں ہم نے کیا کہنے